Okay, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I think this is gonna be in Urdu. اپنے گھر میں کوئی ایسا ہو تو گلوز پہن لو اور کیا کر لو اپنا جو بھی کرنا ہے، اور ایک پلاسٹک کا چیز بچھا لو، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں. اگر آپ کو دھاگا اور مجھے کینچی لا کے دینا. اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہوگا ایک چیز کہ میں اس کو، میری انگلی بھی رہ گئی ہوئی بھی، یہ میری ڈیلی کی روٹین ہے. یہ میں تنگ بھی پڑ جاتا ہوں. کتنے جو جس درخت پہ دیکھتے ہیں وہ شکین نہیں سی اڑا تمہیں پتہ ہے انہوں کا جو بھی عقیدہ ہے. میرے کو اس دن پچھلے ہفتے نا میرے کزن ہے تو وہ ڈفرینٹ، تو میں ان کے گھر میں چلا گیا تو وہ میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. اس کو نہیں پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں. جب میں نے وہ کھولا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، تو وہ کہتا وہ پھر استغفار پڑھ رہے تھے. تو اگر فرض کیا موٹا دھاگا نہیں ہے، یہی ہے. چلے چھوڑ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. صافیہ آئی بھی آج نہیں، ابھی آ رہے ہیں نکل کے گھر سے. فرض کیا سب سے بڑی مین بات تو یہ ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کیسا پتہ چلے گا یہ تو ایک تمیز ہے نا. کچھ لوگوں نے وہ لیمن لے کے اس کے اندر بھی پین ڈالی ہوتی ہے. وہ ڈفرینٹ چیز، وہ ہندو کرتے ہیں وہ چیز لیمن وغیرہ کے لیے. اور وہ جو دم کر کے وہ گرا لگا کے وہ باندھ دیتے ہیں، وہ جو لیمن کے وہ جو ڈالتے ہیں نا کالی مرچ یا ایسی کوئی چیز لونگ، وہ ہاں وہ کیا ہے، وہ ہے کہ یہ ہمیں مطلب نظر بد نہیں لگے گی، یہ وہ جادو وغیرہ چیز نہیں ہے، وہ ڈفرینٹ چیز ہے. وہ جو سپرسٹیشس کو کیا کہتے ہو تم کیا تہمت پرستی. ٹھیک ہے. اچھا لیٹس سی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب میری تو وہ انگوٹھی بھی رہ گئی ہے اس کو کر کے میں جس کو اٹھاتا ہوں ادھر. تو لیٹس سی ایسی اس سے بھی موٹی ہوتی ہیں عام چوب. ایک اب دوسرا جو تعویذ تھا اس میں صرف یہ دھاگے تھے، اور اس میں اگر کوئی ایسے باریک سے لگے ہوں، اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ میں غلط چیز آپ لوگوں کو اس لیے ڈیمونسٹریشن کر رہا ہوں، بہت گندی ترین چیز ہے. اس سے یہی قرآن میں اسی کا ذکر ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور اس کو ریورس بھی اسی طرح سے ہونی ہے. اور جو ان کاموں میں چلا گیا اس کے لیے آخر میں جہنم ہے. جیسے یہ گٹھان میں باندھ رہا ہوں، یہ سادی گٹھان ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. جو فیمیلز کا خاص طور پہ ذکر ہے، من شر النفاثات فی العقد، یہ وہ جو پھونک پہ تھتکار کر کے گٹھانے باندھنے والیاں، اس کو مطلب فیمیل زیادہ کرتی تھیں یہ چیزیں. اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ جو فیمیل زیادہ کرتی تھیں، یہ صافی ہے، اس سے 10,000 جرمانہ کر دو. میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوں. نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، چھوڑو اس کو بولو آج کی پارٹی. اچھا یہ ہے. اب یہ ایسی چھوٹی اس پہ نہیں پتہ چلیں گی آپ کو کتنی گٹھانے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے، تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. آپ نے جیسے یہ ہاتھ ہے نا، تو یہ جو پروفیشنل ہو وہ جیسے اس کو آپ یوں کرو گے نا، ایک گٹھان، یہ 2 گٹھان، یہ ایسے پتہ چل جائے. اس کو ایسے کر کے جب آپ جلدی کرو گے، میں آپ کو وہ سلائڈ یاد دلاؤں گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 9 15 11 مختلف نمبرز آف گٹھانز ہوتی ہیں، رائٹ، ناٹس. تو آپ لوگ گٹھان کو کیا بولتے ہو؟ گرا. اچھا مختلف گرا ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گرے ہیں ناٹس، میرے لیے ایزی ہے، ناٹس کہوں گا تو آپ لوگ گرا سمجھ لیں. تو یہ ایسے میں گن رہا ہوں 1 2 3. تو اگر وہ ایک اسپیسیفک نمبر پہ جاتی ہیں تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ کسی ریزن سے یہ گٹھانے ہیں. اگر فرض کیا کوئی آڈ نمبر مل رہا ہے، 4 کا نمبر مل رہا ہے، 8 کا نمبر مل رہا ہے،
تو مجھے یہ 2 چیزیں پتہ چلیں گی، ایک تو کسی پروفیشنل جادوگر نے نہیں کیا ہوا، اوپر سے کسی نے کاپی کیا ہوا، اوپر سے اس کا جادو اتنا کام کا نہیں ہے، فضول سا ہے۔ اچھا، اب اس کو میں عام طور پہ ایسے کر کے کھولتا ہوں، کھولنے سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کلپ پہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یا پوری پڑھ کے اس میں چھٹکارنا ہے۔ اس کو جب باندھا جاتا ہے، اب آپ لوگ کو اس آیت کا اصل ترجمہ سمجھ میں آئے گا کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو اگر کسی نے اگر کوئی لیٹ آتا ہے کلاس میں تو اس کو چاہیے کہ آرام سے جسٹ گٹ بی سیٹڈ اینڈ ڈونٹ ڈسٹرب دی کلاس۔ آپ لوگوں نے اگر لیٹ ہیں تو پھر آپ لوگوں نے ساری کلاس کو ڈسٹرب نہیں کرنا پلیز۔ یہ والی آیت آپ کو سمجھنی ہے کہ یہ گٹھان باندھ کے کیسے وہ یہ کرتے کیا تھے، الٹا پلٹا بولنا اور پھر الٹا پلٹا بول کے جنتر منتر پڑھے، اور اس کو جنتر منتر پڑھتے ساتھ ساتھ اس کو گٹھان لگا دیں۔ اس طرح یہ گرہ لگتی ہیں۔ ان کا ذکر ہے آخری 2 صورتوں میں جو آپ کو ملے گا نا، من شر النفاثات فی العقد۔ اب وہ گٹھان لگ گئی ہے اور اسی گرے لگ گئی ہیں۔ اب وہ میں اس کو ہٹاتا ہوں، عام طور پہ میں اس کو ایسے کھولتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں۔ اب وہ نہیں پڑھ رہی، آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بلیڈ کے ساتھ ایک چیز بتائی تھی، اگر آپ پورا پڑھ رہے ہو، انٹائی کر رہے ہو اور رکیہ کی ساری چیزیں کر رہے ہو، اگر کوئی چیز نہیں ہو تو آپ نے ایسے اس کو پکڑنا ہے، ناٹ کے اوپر رکھنا ہے، جیسے بھی کوئی ناٹ ہے، ناٹ کے اوپر رکھیں، اللہ اکبر کر کے کاٹ دیں۔ اب اس کی جو ریشے نکلیں گے اس کو ہٹانے کی کوشش کر دو، اس کے اوپر دوسری کینچی مارو، تیسری کینچی مارو، اس میں اثرات ہوتے ہیں، اس کو نکال دو، ختم۔ اتنی سی کہانی ہے۔ وہ جو اس کے اوپر ناٹ رکھی، ناٹ کے اوپر سے کاٹنا ہے۔ عام طور پہ گلوز وغیرہ ہر چیز ایسی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کلپ میں میں ایسے ہی ڈالے جا رہا ہوں، ہر چیز پہ ڈالے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا والا ہے۔ اب اس میں صرف یہ آج صبح کا ہے، ایسے ہی پھر میں کھولے جاؤں گا، ہر چیز میں پانی میں پھینکے جا رہا ہوں۔ یہ دیکھو، اب اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ ایسے دھاگے بننے اس کا۔ یہ دیکھو میں اوپر سے گن رہا ہوں نا، 2 3 4 5 6 7 9 گنتی دلاتی پہلی سمجھے پس میں نا قبرستان سے لکھانی خاص انٹینسٹی کام ہوگی۔ ہاں، یہ آپ لوگ کا کسی نے کوئی سے پوچھا تھا نا کہ قبرستان میں کیوں ہوتا ہے، یہ اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ کئی لوگ اسپتالوں چ کئی قبروں چ کئی طلاقاں ہوندیاں اینا چیزاں، کئی بزنس بولتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ غور سے سننا میں بھی، من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اذکار پورے نہیں ہیں، پھر والے چکراں وچ نہ پاؤ، تماشا دیکھو، اذکار پورے نے پتہ نہیں کہڑے رینڈم لوگ نے
خدمت کرو. ہر قبرستان سے لکھا خاص انٹینسٹی جناب ایسے کام ہوندے نے. زور جن کا نا زور پھڑتا ہے جادو جی ایتھے پڑ پاندے نے جادو زور. لعنت اللہ علیہ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر غاسق اذا وقب. آپ لوگوں نے ایسے حل حاصل نہیں کرنا. آپ لوگوں نے صرف اپنے لیے کوئی مسئلہ ہو تو کرنا ہے, دوسرے کے لیے I don't recommend. محنت کا کام ہے, بندہ تنگ آ جاتا ہے یہ کام کر کے. دیکھتے میں نے جنات وغیرہ شیاطین دیکھتے ہیں میں ایسا کر کھولنا اینٹنی کیا پتہ نہیں پتہ ہے اللہ کو ڈرتا ہے بندہ نہ خنزیرہ کو ڈرتا انسان جو بگاڑنا چلو. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ پانی میں بہانا ہے؟ نام میں اس میں آپ کی آواز سے مجھے پتہ ہے کہ آپ تو 2 سال سے پڑھ رہی نہیں ہیں. انکل آپ بس آپ کو آواز میں پہچانتا ہوں آپ لوگ کی. آپ کیسے یہ سوال کرتی ہو؟ آپ سب کی بتاؤ اس کو. اچھا ہاں پھر پھنسی ہے بھی ہم سبھی پھنسی. ہاں بتاؤ. او مائی گڈنس سبحان اللہ. یلا یلا گرلز. میں نے کہاں سے اٹھائے تھے یہ میرے بیٹا؟ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ ایکسیلنٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ جو آپ لوگ کو سلائڈس بتاؤں گا آپ لوگ کو یاد آ جائیں گی. آپ لوگوں نے یہ سلائڈس گو تھرو کرنی ہے. آپ لوگ ساری چیزیں یاد ہیں. یہ سلائڈس میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں, یہ میں نے کوئی کاپی کیٹ نہیں کی ہوئی ہے. تو آپ لوگ کے ہلکے کی وجہ سے میں نے بنائی تھی. تو آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ جب بیٹھتا تھا تو جو آفس آورز ہوتے تھے اس میں یہ آپ لوگ کو یاد ہوں گے کہ اس میں جتنے نمبرز ہیں اس نمبرز کا یہ سلائڈ آپ کو اب ساری سلائڈز ہیں. تو یہ اس کے نمبرز میں نے بتایا تھا آپ لوگ کو کہ میں جیسے گھمانے پڑ رہی ہے آپ لوگ ایک ہی طرف آؤں گے تو پھر سب کو مل جائے گا. تو یہ آپ لوگ کو نمبرز پتہ ہوں گے کہ کس چیز کے لیے کہ اگر کسی کو ایسا جادو صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جادو ضروری نہیں ہے کہ جادوگر جو کر رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے. 7 ناٹس کا 7 کا مطلب اس نے قتل کرنے کا جادو کیا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی جادو تھا, یہ تھوڑی ہے کہ ہوا تھا. ایک ہوتا ہے میڈیسن کے لیے 3 ناٹس کا وہ اپنے علاج معالجے کے لیے کر رہے ہیں کہ ان کی نیت نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کی جگہ وہ اپنے سمجھ رہے ہیں کہ. اور ایک کیسا ہوتا ہے 5 ناٹس کا کہ وہ جو اچھا کئی لوگ پرانے زمانے میں سیلف رقیہ کیا کرتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم لوگ کیا اپنے اوپر رقیہ پڑھ سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سناؤ اپنا رقیہ. تو وہ ان کو سنتے تھے. اگر کسی میں شرکیہ بات نہیں ہوتی تھی تو وہ الاؤ کر دیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ رقیہ کر کے اپنا علاج کرتے ہیں لیکن کئی لوگ برے طریقے سے بھی علاج کرتے ہیں. اچھا آپ یقین نہیں کریں گے, میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا آپ لوگ کہیں گے میں کریزی ہوں. کبھی کبھی گھر کے سامنے کوئی گوشت کے پیس پڑے ہوتے ہیں اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر سے نہیں پھیلانا, تو میرے سامنے پڑے ہوئے تھے. I don't care. نہ میں نے اس کو ہٹائی ہیں نہ میں نے اس کو میں نے تو کچھ نہیں کیا. میں اہمیت ہی نہیں دیتا ہوں. اگر آپ اتنے اسٹرانگ ہو تو اگر آپ کے اذکار پورے ہیں. یہ تھا
وہ جو آپ لوگ کو یہ سلائڈ یاد ہوگی جنہوں نے پڑھا ہوا کورس کہ اس سلائڈز میں بس آپ نے یہ شیئر کر دینا سلائڈ میں کہ کون سی طریقے سے جو جادو کیا جاتا ہے. اب وہ بیٹی میری چلے گی اس کو میں نے جواب دینا تھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ پانی میں نے بہانا تھا. وہ اس طرح پتہ کرنا تھا کہ آگے یہ ایک ہوا میں لٹکا ہوا ہے تو ادھر ایکٹیویٹ ہوا ہے. جو ہوائی ہوگا وہ وہاں پہ ایکٹیویٹ ہوگا. جو مائی ہوگا وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا مائی تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میم انہوں نے اٹھایا اور آمنہ کا الف اٹھایا تو وہ ماں کے قریب آ گیا. تو رات کے قریب نہیں تھا, ہوا کے قریب نہیں تھا اتنا. تو یہ کیلکولیشن نہیں کرتے ہیں. تو اچھا مام کی وہ کوشچن ہے کہ ہر تعویذ کو پانی میں نہیں بہانا ہوتا. آپ بتاؤ مجھے اس کا جواب. کس کو پتا ہے اس کا جواب؟ سب کو پتا ہے. تو کوئی بھی تعویذ سے رکیا واٹر میں آپ ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں انلیس سوائے ایک کہ عام طور پہ تعویذ اٹھاتے ہیں دریا میں پھینک دیتے ہیں. میرے ابو بھی ایسے کیا کرتا, تب تو ہمیں نہیں پتا تھا. تو وہ کہتے تھے تعویذ اٹھاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے پھینکو دریا میں. اور اگر وہ مائی والا ہے تو وہاں پہ تو ایکٹیویٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو 90% جو ہے باقی سارے وہ پانی میں پھینک دیتے ہیں. لیکن اگر وہ جو مائی والا ہے آلریڈی پانی میں ہے تو اس کو پھر باہر نکال لو. تو کیسے پتہ چلے گا؟ آلریڈی اگر کسی پانی میں کنویں میں ایسی جگہ پہ ہے تو اس کو باہر نکال لو. اس کو ایسے راکھ کوئی بھی جلا دو, کچھ بھی کر دو. اتنا تھوڑا کہ اتنی بڑی سائنس ہے یہ والی. اچھا, حفصہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں اس چیپٹر کو شروع کروں گا تو بہت سے سوال نکلیں گے. آلریڈی میرے پاس سوال تو ہیں, تو میں اس کو سکپ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آلریڈی یوٹیوب میں پڑا ہوا ہے. لیکن پھر بھی جتنا بھی مجھے ملے گا میں آپ لوگ کو گو تھرو کروں گا. کچھ کویسچن ایسے ہیں جو کل بھی مجھے رات کے ٹائم لوگوں نے پوچھے, آج بھی. وہ یہ تھے کہ اور حفصہ کے گھر میں پانی بھی نہیں ملتا. خوابوں کے چکر میں اگر انسان پڑ جائے اس کو ڈی کوڈ کرنے میں, یا اس سے سب سے پہلے آپ خواب کا یہ سمجھ لو. میں نے ریپیٹ کر رہا ہوں یہ چیز. 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں اور وہ جو 3 قسم کے خواب ہیں, گر تو نہیں جائے گا؟ بڑے خوفناک طریقے سے آہستہ ہی کر دو اس کو, میرا سارا دھیان ادھر ہی رہنا. مجھے بڑا خوف آتا ہے یہ پاکستان کے پتھروں کو, ایسے چلتے ہیں جیسے. ایک اللہ کی طرف سے خواب ہے, ایک شیطان کی طرف سے خواب ہے, ایک جو ہم لوگ روزمرہ میں چیزیں سوچ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب کسی ایک بیٹی نے مجھے کویسچن بتائے, ٹھیک ہے, اس کے ضروری نہیں میں یا اس گروپ کی بات کر رہا ہوں, اس کا آپ لوگ کے علاوہ بھی مجھے میرا ٹیلی فون تو ایسے ہی بھرا پڑا ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر.
اور کام کر دوں میرے بیٹے. اب مجھے اکثر یہ کوشچن آتے ہیں کہ کتنی قسم کے خواب میں نے بتائے ہیں. آپ ہی اس کا جواب دو گے, مجھے جواب دینے کی ضرورت ہے. غور سے سوچنا میں کیا کروں. ایک کون سا خواب ہے, دوسرا, تیسرا, ایک سیکنڈ ہے. ہاں کیا حفصہ میرا بیٹا, آپ نے مجھے تنگ نہیں کرنا. ابھی آپ لگی ہوئی ہو, پھر آپ نے لمبے لمبے میسج, اس نے مجھے کہا, اس نے مجھے, آپ سے اس سے ٹیلیفون چھین لو. This is very important what I'm about to deliver. This is extremely important. اس میں آپ کے 99% جو آپ مل جائیں گے. تو کچھ کر دو. آہستہ کر دو اس کو. Too noisy. نہیں آہستہ کر دو. It's too noisy. نہیں آہستہ کر دو بس. اور آہستہ کر. Okay, sorry. Just leave it. اب آپ لوگ کو کوشچن میں پوچھ رہا ہوں, آپ لوگوں نے جواب ڈھونڈنا ہے اس میں. کسی ہماری بیٹی تھی, اس کو خواب آ رہے ہیں اور یہ میرے فون میں, اس کو میں نے جواب دینا ہے. میں آپ لوگ کی ہیلپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. اس کو خواب آ رہے ہیں, اس کے ہسبینڈ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, اس کے بال جھڑ رہے ہیں, اس کے پمپلس ہیں, اس کے اوپر سے مسائل بھی چل رہے ہیں گھر میں, اوپر سے شاید جھگڑے چل رہے ہیں, شاید خاندان ہر روز میٹنگ کر رہے ہیں کہ ان کا رشتہ آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے. اور یہ ساری چیزیں چلے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. It's a tricky one. ایکچوئل میں اس کے گھر میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو اس کو خواب بھی ایسے آ رہے ہیں. آپ وہ 3 کیٹیگریز میں کون سے نمبر پہ یہ والا خواب رکھو گے؟ It's that simple, right? حفصہ, do you understand? ایک انسان کے گرد و ماحول میں وہ چیزیں چل رہی ہیں تو خواب اس کو ویسے ہی آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ it's not other way around. اس کو کیسے مجھے کہنا چاہیے, یہ ایسے نہیں ہے کہ خوابوں کی وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں. It could be other way around. یہ بھی اس کا یہ تمہیں سارا تماشا جو لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا چیزیں ہو رہی ہیں. آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہے؟ شیطان پلے اراؤنڈ کرتا ہے آپ کے برین کی سائیکی کے ساتھ. تو انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے, مجھے یہ خواب آیا تھا اور یہ دیکھو ایسے ہی ہو گیا, یہ خواب آیا تھا ایسے ہی ہو گیا. انسان کے ذہن میں 50 خواب آتے ہیں, خیال آتے ہیں. اس 50 میں سے ایک کلک ہونا ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہماری زندگی میں کام ہونا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو مجھے پہلے بھی آیا تھا. اس کی اگر آپ کو 100 خواب آئے تھے, وہ 100 کے 100 پورے ہو گئے تھے, تو پھر تو آپ کو نبی کا کلیم کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں, کوئی نہیں بھی ہوتی, بہت سی چیزیں نہیں بھی ہوتی. ہاں, کیا خوابوں میں یہ تھا ایک ایسپیکٹ. کیا خوابوں میں کوئی انفارمیشن ہوتی ہے؟ سب سے مین چیز یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا خواب آپ کو یاد آئے گا, یا پھر آپ کو یاد آئے گا یعقوب علیہ السلام کا خواب یاد آئے گا, یا جو جیل میں قیدی ہے ان کو وہ آ کے سنا رہے ہیں اپنا اپنا خواب, یا بادشاہ وقت کا خواب السلام. اب وہ جو اپنے خواب بتا رہے ہیں اس میں کوئی انفارمیشن تھی یا نہیں تھی؟ اچھا, اس انفارمیشن اس جتنے بھی خواب ہیں, ابھی آپ یہ سب سے دوسری چیز ہے, اس کو سمجھنا ہے, غور سے سمجھنا. میں اس کا جواب نہیں دوں گا, اور
اس ایریے سے مجھے جواب پہلے چاہیے، اس سے بعد میں آپ لوگ مجھے یہ بتانا ان سارے خوابوں سے جو بھی خواب آئے تھے لوگوں نے اس کو ڈیل کیا تھا یا اس سے ڈر کے مر کے پیر فقیر کیا کوئی اور ڈیل کیا تھا نا؟ اور سب سے آپ کو پتہ ہے اس میں سے جو آپ سویئر خواب سمجھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہی اتنا کلیئر نہیں دکھایا تھا لیکن پیاری چیز ذبح کر رہے ہیں. انہوں نے انبیاء کا حکم علیحدہ ہوتا تھا یا ایک پوری قوم کے اوپر اگلے 14 سال کے لیے بھوک اور افلاس اور بھوک پہ لوگ مرتے ہیں، تو اتنا بڑا مسئلہ تھا. اس کو ڈیل کیا تھا یوسف علیہ السلام نے یا چھوڑ دیا تھا؟ اگر ہمیں کوئی ایسا خواب آ رہا ہے ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے یا ہم لوگ چنو منو بیٹھ کے مر گئے لٹ گئے اب کیا ہوگا پیر صاحب وہ فلانی آنٹی نے یہ کر دیا، اس نے مجھے ایسے گھور کے دیکھا اور اس نے یہ ہو گیا. سبحان اللہ، اتنے ہم لوگ مطلب ہو گئے ہیں. ایک انٹی گھور گھور کے دیکھ رہی ہے اور بندہ تبارک اللہ نہیں کہہ رہا، وہ انٹی سے گھبرائے جا رہے ہیں. آپ لوگ کے 90% جواب ملے ہیں یا ابھی نہیں ملے؟ اچھا، اب آپ لوگ یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ لوگوں کو ایک خواب جو ایک کوشچن تھا ریپیٹڈلی آ رہا ہے، جو میں نے یہ کون سی بیٹی میری حفصہ کی بہن ہے کافی، اس کو 20,000 اس کو جمع کرانا پڑے گا. نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. کسی کی ڈیتھ دیکھتے ہیں اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے. تو میں نے اپنی ماما کے بارے میں ایسے خواب دیکھا تھا تو میں بھول گئی نا خواب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی تو اگلے دن مجھے بھی یاد آیا، مطلب میں نے کسی سے ڈسکس بھی نہیں کیا. پھر سے کہنا آپ کیا کہتی ہے نا کسی کو خواب میں ہم دیکھے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو لوگوں نے یہ بنایا ہوا کہ نا اس کی زندگی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے. اچھا، موسٹلی یہ کہا جاتا ہے. میں نے جب خواب دیکھا اپنی ماما کی ڈیتھ کا میں بھول گئی، مطلب میں نے کسی سے ڈسکس بھی نہیں کیا، میں خود بھی بھول گئی. جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو مجھے نیکسٹ ڈے یاد آیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا. پھر تعبیر صحیح ہوئی تھی یا غلط؟ فوت ہو گئی نا. تعبیر غلط ہو گئی تھی؟ جی میں نے کسی سے ڈسکس بھی نہیں کیا تھا، نہیں مجھے یاد بھی نہیں رہی وہ خواب جیسے. یہ تعویل آپ کو کس نے بتائی تھی؟ ایسے ہی وہ پاکستان میں کہنا جس کو آپ دیکھو مرا ہوا اس کی زندگی. لیکن یہاں پہ میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسا پہلے پچھلے ہلکے میں کسی نے یہ آپ سے پوچھا تھا کہ میں نے ایک میرے فادر کو دیکھ رہا ہے وہ بڑی اچھی کنڈیشن میں، دوسرا دیکھ رہا ہے کہ وہ اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اچھی چیز کی ہی طرف ہے کہ ہاں انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. تو اس طرح یہاں پہ بھی انہوں نے یہ ہاں بیان کیے کہ وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کسی کو مرا ہوا دیکھا ہے تو اللہ اس کی زندگی لمبی کرے گا، تو پھر اس ایسے نہیں ہے. دیکھو ایسے نہیں ہے. اب سب سے پہلے تو گوگل کے اوپر خوابوں کی تعبیر دیکھنا بند کر دو. کتابوں سے سب سے اچھی کتاب آپ لوگ کو ملے گی، میرے گھر میں پڑھی ہوئی ہے، ابن سیرین کی. دوسری تیسری صدی کے عالم تھے. انبیاء کے بعد 100% خواب کی تعبیر کوئی بھی نہیں بتا سکتا 100%. اچھا، اس کے بعد میں نے آپ لوگ کو تبھی کورس میں بتایا تھا کہ جو تعبیر دینے والے لوگ تھے، I'm really sorry میں آپ کی طرف سے میں نے کیا ہوا لیکن مجھے تھوڑا سا اسٹریچ کرنا ہے. تو I have to ask you guys to turn off all your phones اور حفصہ کے سب سے پہلے بند کر دو. کویشچن ہے، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں، بہت حالت دعا کیا کسی نے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تہجد پڑھی ہے، فجر بھی پڑھی، اس کے بعد سو گئے. اس کے بعد خواب میں آپ کو اس کا سمجھ لیں کہ کچھ بھی پتہ چلا ہے اس کے بارے میں، اچھا چلا ہے برا چلا ہے، اور سیم ایز اس کے ساتھ آگے ہو گئے. یہ اللہ کی طرف سے سائن ہوگا، یہ شیطان کی طرف سے ہوگا، یا آپ نے خود سے ظلم کیا؟ یہ کس کا ہے؟ کیونکہ ظاہرہ میں سوئی ہوں، میں نے اس کو مطلب میرے مائنڈ میں وہی سب کچھ تھا. پھر وہ ظاہرہ وہ اس سے مجھے خواب جو ہے نا وہ ایسے پتہ چل گیا کہ ایسے ہونا ہے، اور نیکسٹ ڈے وہ ہو بھی گیا.
تو یہ پھر کیا ہوگا؟ میں نے ایزیوم کیا تھا اللہ کی طرف سے سائن تھا، یا پھر میں نے ظاہر ہارٹ کی دعا کیا تھا تہجد میں. آپ نے اس کی ڈی کوڈ کرنے کی دعا کی تھی کہ اس کا مجھے پتہ چلے؟ نہیں، جس اللہ سے دعا کیا کہ اللہ اس کام کو کر دینا. میرا کوئی مائنڈ نہیں تھا کہ اللہ مجھے میرے خواب میں یہ بتائیں کہ مجھے یہ پتہ چل جائے، نہ کوئی ایسا مطلب تھا. بس دعا کیا کہ یہ کام آسان ہو جائے. تو خواب میں ایسے آیا تو نیکسٹ ڈے وہ ہو گیا. میں نے بتایا بھی نہیں، کسی کو شیئر بھی نہیں کیا. میں نے کہا اگر شیطانی ہے تو پھر میں نے اس کو مطلب خود کاٹ دیا تھا، اگر یہ شیطانی ہے تو اس کو ظاہر کر دیتی ہوں. اس سے پچھلے والا کویسچن کون سا تھا؟ وہ مریم آپ نے کیا یہی والا کہ انہوں نے جو کہا کہ میں نے اپنی مدد کی ایسے کر کے ڈیتھ دیکھی تھی، لیکن میں نے اس کو بیان نہیں کیا کہ بیان کر لیتی تو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بڑھتی ہے. اچھا، تھینکس فار دیٹ. میں نے آپ کو ابن سیرین اور ایسے لوگ جو اصل میں اسپیشلسٹ آج کی دنیا میں آپ کو نہ ہونے کے برابر، عرب ورلڈ میں مل جائیں گے لیکن نہ ہونے کے برابر 100% سرٹن نہیں ہوتا. لیکن آپ کو کیا میں نے وہ مثال نہیں دی تھی کہ جو خوابوں کے علم کو ڈی کوڈ کرتے تھے، ان کے جو طلباء بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس کوئی ایک آیا تو اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ ہے. تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بڑی اچھی بات ہے، اس کو اچھی باتیں بتا دی، خوشخبری کو ملیں گی تمہیں، یہ ہوگا اور وہ ہوگا. کچھ ہی عرصے کے بعد ایک دوسرا انسان آیا انہیں اسٹوڈنٹس کے سامنے. انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں میری چارپائی کے نیچے آگ ہے. اس کہا کہ یہ تیرے لیے بہت خطرناک بات ہے، برا ہونے کا چانس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اب وہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ چیز سکھائی تھی اور آپ وہ سیم خواب اس کا یہ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ایک انسان سردیوں میں آیا تھا، وہ آگ اس کے لیے راحت کا سبب تھی. ایک گرمیوں کا موسم ہے، اس میں وہ جو آگ ہے وہ تو تکلیف دہ ہے. اس سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے گوگل سے کاپی کیٹ کر کے اپنا خواب نہیں نکالنا ہے. دوسری چیز، جو خواب دینے والا انسان ہے اس کو جب تک سارے واقعات حالات کی چیزیں نہیں پتہ ہوں گی اس کو کیا پتہ کہ وہ، اس لیے آپ ابن سیرین کی جو بک ہے اس کا بھی اگر مطالعہ کریں یا جتنے بھی گوگل سے بھی کریں تو ایک ہی خواب، جیسے کوئی لکھا ہوگا انار کسی کو دیکھنا یا کوئی چیز دیکھنی، اس کے 12 انٹرپریشن. آپ لوگ ادھر اسپیکن ہو سو لیٹن سٹ ڈاؤن. ادھر آ جائے میرے بیٹا، تھوڑا سکویز ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوابوں کے چکروں میں میرا بیٹا آپ لوگ کیوں ہلکان ہوئے جا رہے ہو؟ آپ نے کیا پوری انرجی ادھر ہی ضائع کرنی ہے؟ جو ہونا ہے، اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایزی وے آؤٹ دیا ہے، آپ اس پہ کیوں نہیں اکتفا کیے جا رہے ہو؟ اور خواتین کو تو تسلی ہوتی نہیں ہے. یہ حفصہ کی ماما ہے، اس کو تو ہتھوڑے کے ساتھ سنانی ہے اپنی خوابیں، سنا کے چھوڑتی ہے وہ، نہیں میری پھر بھی سنو، میری پھر بھی سنو، وہ کان میں ڈالتی ہے، پھر اوپر سے تھوڑے مارے گی. اچھا، بات یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں بتایا کہ جو انکمفرٹیبل کر رہے خواب، جو برا خواب ہے، ایسے کرنا ہے آپ نے، ٹوٹل اتنا کام کرنا ہے. دیکھنا کتنے سیکنڈ، ادھر دیکھنا کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. میں خواب ذہن میں لے کے آ رہا ہوں. اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہ. 3 سیکنڈ لگے تھے نا یا 2 سیکنڈ لگے تھے؟ یہ کرنا ہے صاحب آپ لوگوں نے. آپ اس خواب کو لیتے ہو، اپنے سوار کرتے ہو، ڈسکس کر رہے ہو امی جی کے ساتھ، ابو جی کے ساتھ، سہیلی کے ساتھ، اس کے ساتھ. وہ جو انٹرپریشن کر رہی ہے نا ویسے ہی ہوگا آپ کے ساتھ. وہ بیڑا غرق ہوتا ہے. کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ ہمیں جو خواب کی تعبیر ہے وہ پرندے کے اوپر، پرندہ اس کے پاؤں کے اوپر ایک دانہ رکھنے کے مترادف ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کون بتائے گا؟ وہ جس طرح بیان کی جاتی ہے فوراً ہیپن ہو جاتا ہے. وہ پرندے والی مثال کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ مطلب جب پرندہ اڑے گا تو دانا گر جائے گا. اتنا ایزی ہے، اتنا فریجائل ہے. پرندہ تو آلریڈی ہل رہا ہوتا ہے، اس کا دانا اور دانا پڑا ہوا اتنے نازک چیز ہے. تو آپ کسی جاہل سے پوچھ رہے ہو
کسی ایسے بندے سے پوچھ رہے ہو جو آپ سے ویسے ہی جیلس ہے، آپ کی نعمتوں سے رش کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، اتنے کمپلیکیشن میں کیوں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو؟ کوئی ایسی خواب آ چکی ہے، انکمفرٹیبل ہو رہا ہے، تو اللہ سے دعائیں کریں، ڈیل کرو اپنے اللہ سے، کو اللہ اس کو ٹال دے، صدقات دو، نوافل پڑھو، اللہ کے لوگوں کی خدمت کرو، جو ہونا ہے۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نہیں بتا دیا کہ اگر ساری کائنات بھی کمنٹری آف دی حدیث ہے، ساری کائنات بھی اگر کسی ایک انسان کو خیر پہنچانا چاہے اور اللہ نے اس کے لیے کوئی آزمائش لکھ دی ہے تو وہ اس کو چینج نہیں کر سکتا، اینڈ ادر وے اراؤنڈ، اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ساری کائنات مل کے اس کو خیر دینا چاہے نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب جو ساری چیزیں آپ لوگ کو اتنا مصیبت میں پڑی ہوئی ہے، زندگی کے ہوتا ہے ہزار نعمتیں ہوں، اس میں سے ایک کی دکھی کوئی ایسی خواب آ گئی یا کوئی ایسی آزمائش آ گئی، کسی ہسبینڈ وائف کا مسئلہ ہو گیا، کوئی کاروبار ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی، تو جو 999 جو نعمتیں تھیں اس کا کیا شکر کر لیا تھا آپ لوگوں نے؟ سو واٹ، دنیا ہے، جنت تھوڑی ہے، ادھر کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا، اللہ کی جنت میں ساری چیزیں ملیں گی۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو کالی عورت آتی تھی، انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا، ان کے اوپر جو بھی دورہ پڑتا تھا، تو ان کو اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ اگر آپ صبر کرتی ہو تو آپ کے لیے جنت ہے؟ سم ٹائم آپ علاج چاہ رہے ہو، آپ کو نہیں مل رہا، لوگ صبر کر لیتے ہیں، اللہ جان بوجھ کے جنت دینا چاہ رہا ہے۔ اینی کوسچنز اس بارے میں؟ مولوی کو کہتے ہیں نا کہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کے مطلب ڈفرینٹ کے حصوں میں سے، تو 46 میں ہاں جی، تو نہ اس سے صرف مراد اچھے خواب ہیں یا برے خواب بھی پورے ہو جاتے ہیں؟ ماما کا نام نانو کی لڑکی ہے یہ نظر آئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا کرتے تھے تو ان کو اللہ وہ بتایا کرتے تھے پریڈکشنز جو آپ لوگ کہتے ہو، تو وہ پیشن گوئی صحیح ہے، تو اس میں اللہ کے نبی کی سرٹن بات ہوتی تھی۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پورشن ایسا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اب اس کو ایک بڑے عجیب سی میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں، اور بڑے علماء نے اس کے اوپر زبردست بات کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ایج تھی؟ کب ان کو پر نبوت ملی؟ 40 کے اوپر؟ اچھا، غار حرا میں وہ کتنی دیر سے جا رہے تھے جب ان کو پر یہ زور ہو رہا تھا کہ انہوں نے ریگولر جانا شروع کیا؟ آخری 6 ماہ وہ کثرت سے جایا کرتے تھے۔ 40 کا 46واں وہ تھا، کیونکہ آپ جب حدیثوں میں وہ بات سنو گے، صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے پہلے ہی، تو بی بی خدیجہ بھی بتاتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں حدیث ملتی ہے کہ جو چیز دیکھتے تھے وہ ویسے ہی ہو جاتا تھا مکے میں، جو چیز دیکھتے تھے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے اس حدیث کا میرے بیٹا، 46واں حصہ، اور لیکن اس کا دوسرا یہ اوپن اینڈڈ حدیث ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اللہ والے کوئی ایسے اللہ کی ایسی جو چیزیں ہیں جو آپ کو دکھ جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی بری چیز آ رہی ہے تو ہم کیوں کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ ہم کہیں گے یہ شیطان منوس کی طرف سے ہے۔ تو کوئی قصے میرے لیے؟ ہاں جی بتائیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی مجھے وہ نا لڑکی ہے نا میرڈ، تو اس کے نا پرابلمس چل رہی تھی، چیزیں یہ بولا، تو اس نے ایک دفعہ کوئی مطلب نا اس طرح کوئی غلط چیزیں کھا کھو لی اس طرح نا، تو جب اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے نا،
इंसान पैनिक अटैक इसको कहते हैं, पैनिक अटैक ही कहते हैं। ये तो ना वो फजर के टाइम उठी ना तो कह रही थी मेरे साथ पे दुपट्टा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो स्नैन में बताया ना कि उसको समझ नहीं थी आ रही पाप में क्या देखा है उसने कि वो बादलों में होती है, तो वाइट नहीं होता क्या 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 कहते हैं अजूबा, वो पहना होता किसी ने, तो मेरे पास आके ना तो मुझसे कहते हैं उनकी फैमिली का ना जो ससुराल वाली फैमिली है उनका सबका नाम लेते हैं कि आपकी हाजिरी हो ना इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। एक ये बोला और ना दूसरा ना ये बोला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है ना उस पर किसी ना हादिम जो होते हैं वो बुजुर्ग इंसान है, तो मुझे शर्म आती है कि वो उधर ड्यूटी दे रहे हैं, उसकी जगह ना कोई और ड्यूटी दे। तो जिसका नाम लिया ना उसने हवा अपने उस लड़की ने जिस बंदे का नाम लिया, तो उसके हस्बैंड ने नेट पे सर्च किया तो वही हादिम लगे हुए थे कि कोई यंग हो तो। और दूसरा उसने बोला था आजकल जो उम्र करने जा रहे हैं उनके उम्र कबूल नहीं हो रहे और ये थैलियों में जो जूते डाल के जाते हैं ना ये नहीं काम करना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? यही कि वो ना वो परेशान थी इस चीज़ से कि जो ना उसने ख्वाब में जो सब देखा, ये तो किसी ऐसे इंसान को आना चाहिए जो कंट्रोल भी कर सकते हैं ये चीज़ें, जैसे हमारे दिन में आता है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ड्यूटी दे रहे हैं। हाँ। जिस शख्स ने ये ख्वाब देखा है आपको पक्का यकीन है कि उसने सच्चा ख्वाब सुनाया आपको? यही तो मैं परेशान थी, लेकिन वो कह रहे थे इसका मतलब आप वेरीफाई कर रही हो कि उसका मैं बताऊं कि वो झूठा है या सच है? नहीं इसलिए कि ना उसने जो नाम लिया ना वो जिस चीज़ उसकी नंद ने मुझे सुनाया ना तो वो कह रही थी जिस खादिम का नाम लिया वो तो जानती है, उसको नॉलेज ही नहीं इस्लामिक चीज़ों का, तो वो उससे ही कह रही थी कि ना वही खादिम लगे हुए हैं, तो उनकी जैसे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रही मुझे शर्म आती है। हाँ वही मैं पूछ रहा नहीं तो हूँ। उनको कैसे पता तुम्हारा कबूल नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे पता? ये नहीं हो सकता। नहीं कह रही है कि ख्वाब से देखा हज़रत मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं रेड का नहीं नजर में नीचे सी तो ऊपर के मानो का नाम लिया बाकी का नाम लिया कि जिन्हें ना उनके पहले हासिल पूरी हासिल थे कुछ ऐसा नहीं लड़ाइयाँ चलनी आपस में वो नहीं आएगा तो वो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अच्छा इसके ऊपर मैं ये कहूँगा, मेरा जवाब है कि किसी में सवाल नहीं था तो नो कमेंट्स। किसी का ख्वाब है मुझे ना लेना है ना देना है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जैसे अभी हदीस पता नहीं किस किस की कॉलें आती हैं मुझे, ऐसी कोई कॉल करेगा आप लोग क्या समझते मैं उठाऊंगा? मैं नहीं उठाऊंगा, मुझे पता नहीं है कि इतनी कॉलें आती हैं पूरी दुनिया से आ रही होती हैं। इखलाकन कम से कम बंदा टेक्स्ट मैसेज कर देता है या किसी ने, मैंने अपने नंबर भी छुपा के रखा होता है, तो वो कोई अगर किसी को नंबर शेयर करता है तो वो मुझे बता दे कि मैंने नंबर शेयर किया। तो आप लोग को अंदाज़ा नहीं है मैं इधर छुप के रहता हूँ अपने घर में ना, सियालकोट में जब भी आता हूँ तो छुप के अपने कमरे से भी नहीं मैं बाहर निकलता। तो देखो जी मेरे बेटे क्या मम्मी जी पहले ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब वाला हाँ क्या था, मैं बात ही करते हुए भूल गया। तो मतलब उन्होंने ख्वाब में देखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बता रहे हैं किसी का उम्रा नहीं कबूल हो रहा, तो उसका मेन क्वेश्चन ये है कि ना मुझे ये क्यों बताया गया है? ये था ख्वाब कि उम्रा नहीं कबूल हुआ। हाँ अभी जितने भी आ रहे हैं ये ऐसी बात पहले तो मैंने कहा था ना नो कमेंट्स, अब मैं ये कहूँगा कि ऐसे मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे ख्वाब को सुनाने के लिए, सुनने के लिए, मतलब क्या है ये क्रैप इट इज। यानी कि आप ख्वाबों के ज़रिए किसी का दिल तोड़ रहे हो, किसी का उम्रा वेरीफाई कर रहे हो, किसी का ये कर रहे हो, ये क्या है, ये तमाशा है। क्राइटेरिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको ख्वाब में नजर आ सकते हैं या मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक आम ख्वाब भी झूठी सुनाना इतना बड़ा गुनाह है, सिर्फ वही जो हदीस आपने बताई उसी वजह से। उसकी वजह ये है कि कोई अल्लाह के नबी ने कहा कि एक 46वां हिस्सा है नबूवत का। आज आपको कितने लोग नजर आते हैं कि जो अपने मफादात के लिए उल्टे ख्वाब सुना रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए झूठ
بہت بڑا گناہ, ایک چھوٹا گناہ نہیں ہے. on top of that جو گناہوں کا بڑا گناہ ہے بندہ یہ کہے کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں, اس نے مجھے دیکھا, کوئی شیطان میری اس میں نہیں آ سکتا. اب ایک انسان, ایسے ایسے لوگ مجھے خواب سناتے ہیں اور وہ بڑا عجیب, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اچھے خواب ہیں یا برے خواب ہیں, تو مجھے سناتے ہوئے بھی بڑی ہو رہی ہے تو میں نہیں سنا سکتا, لیکن لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منسوب کر کے تو عجیب سی ایسے خواب. آپ مجھے بتاؤ یہ اچھے خواب ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہے؟ کوئی بندہ اس کا انگلی نہ آ جائے. صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تھا ان کو ویلکم کرتے تھے, ان کے لیے ایز کرتے تھے. اب 1400 سال کے بعد وہ لوگوں کی عمریں کینسل کر رہے ہیں. تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی خواب میں نظر آ سکتے ہیں جو مطلب بیسک کرائٹیریا جن کا ہو, مطلب نماز کم از کم یا اس طرح, یا ان لوگ یہی ایسے نا کہ جو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ہم اس چیز سے پریشان ہو جاتے ہیں. ہم یہاں پہ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم لوگوں کو یہ چیلنج کرتے تجھے خواب میں نظر آ سکتا ہے, تو نظر نہیں آ سکتا, تجھے نظر آ سکتا ہے, تجھے نظر نہیں آ سکتا. لیکن ہم لوگ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب کرام, تو وہ کن کو لائک کرتے؟ بے نمازی کو لائک کرتے. وہ جو اپنے گھروں میں نماز پڑھے ان کو بھی لائک نہیں کرتے تھے, بے نمازی کو کہاں پہ لائک کرتے؟ تو انڈرسٹینڈ. لیکن میں اتھارٹی تھوڑی ہوں کہ میں یہ کہوں کہ اس کو خواب آستا یا اس کو خواب نہیں آستا, لیکن ایک کامن سینس بھی تو ہے نا. ایک انسان اللہ ہی اس کو رسپونڈ نہیں کرتا. آپ کو میں نے بتایا تھا ایک انسان ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے, سفر میں بھی ہے, گرد و غبار بھی ہے, اس کی یہ ساری علامتیں دعا کی مقبولیت کی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو کیسے قبول کرے گا. اس کا پہناوا وہ حرام کا تھا, کھانا وہ حرام کا تھا. کیا ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں ایک انسان وہ فجر نہیں پڑھ رہا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی یہاں پہ گریں ہوتی ہیں ایک مہینے میں 90 گریں ہو جائیں گی, 90 دفعہ جادو وہ کر رہا ہے. میں نے آپ کو, حجاب نہیں لے رہی ہے خاتون, اپنے شوہر کے ساتھ نافرمانی کی جا رہی ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے, محلے والوں کے ساتھ. کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا ایک ایسی 2 عورتوں کا ذکر, ایک ایسی عورت ہے, the quantity of the hadith, and this is very important for you guys, extremely important ہے یہ. آپ لوگ آپس میں خدا کا واسطہ ہے معافی مانگ لو ایک دوسرے سے. صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک ایسی عورت ہے جو بہت, ان کو جب بتایا گیا کہ ایک عورت ہے, the commentary of the hadith is بہت عبادت گزار, تہجد گزار, صدقے خیرات, پتہ نہیں کیا 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 کیا, لیکن لوگوں کے ساتھ وہ لوگوں کو اچھے نہیں ہے, اسلوب اچھا نہیں ہے, تنگ کرتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا بتایا؟ جہنم میں. اب ایک دوسری عورت کا ذکر آیا, اس کے صرف فرائض ہی ہیں, بہت لمبی چوڑی عبادات نہیں ہیں, لیکن لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جنت میں. کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ سمپل رکھو لائف کو, لوگوں کو تنگ مت کرو. اس دنیا میں اس قبر میں جانے سے پہلے معافی مانگ لو. غلطیاں کی ہوں گی ہم لوگوں نے, مانگ لو معافی. کسی کو جو بھی کیا ہوگا, کبھی غیبت کی ہوگی, کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, کبھی کسی کو طرح طرح کے عذابوں میں. آپ لوگ کو پتہ ہے ایک چیز میں آپ لوگ کو بتا دوں, کان کھول کے سننا اور یہ لوگوں کو سنانا, یہ والی بات. آپ لوگوں کو, آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس وقت, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں,
میری جو وائف ہے اس کا خاندان آج بھی مجھے ڈھونڈ رہا تھا، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں بیچارے کہ اب آپ کب آؤ گے ہمارے پاس۔ میرے بڑے بھائی ہیں، وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، وہ دن کو بھی رات کو بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آج صبح میں نے ان کو کہا کہ میں ایک ہی جگہ پہ جاؤں گا، ساتھ ساتھ تو ہے ہمارا ایک ہی گھر ہے نا، تو میں نے ان کو کہا کہ میں ایک ہی جگہ پہ، وہ مجھ سے بڑے ہیں 15 سال، وہ بیچارے اوپر سے تیسری منزل سے وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ دوسرے جو بھائی ہیں ان سے چلا بھی نہیں جاتا، وہ ہر وقت انتظار کر رہے تھے یا 2 منٹ رک جاؤ، 5 منٹ رک جاؤ، یہ 3 بھائی، ایک بھائی ہے مجھے ملنے کے لیے، وہ پیرس سے 2 دن کے لیے صرف آیا ملنے کے لیے، اپنا بزنس کاروبار سارا چھوڑ ووڑ ہر چیز کر کے۔ اسی طرح میری بہنیں ہیں، ہم لوگ دور دور رہتے ہیں۔ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے ان کو ملنے کا بھی ٹائم، اپنی والدہ کو، ایسے اپنے لوگوں کو، لیکن میں چھپ کے بیٹھا رہتا ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے میں کہاں پہ آیا ہوں؟ آپ لوگ کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اس کا کسٹرڈ کھانے کے لیے نہیں آیا ہوں حفصہ کا، لیکن اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے۔ لیکن میں نے خاص طور پہ اس کو یہ کہا تھا، میرا ثواب اس نے کم کر دیا، میں نے اس کو کہا تھا پانی میں پیوں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ میں اس لیے آیا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ آپ لوگ میرا ایسیڈ ہو، کل کو میں قبر میں جاؤں گا، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی خدمت کرو گے، مجھے شاید کوئی میری مغفرت ہو جائے، میرا ٹوٹل یہ ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے مجھے ادھر گھنٹہ 2 جو یہ آپ لوگ کی اوبر نے جو تنگ کیا ہے مجھے، اس دن بھی مجھے وہ آتے ہیں مسلمان صاحب، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ کینسل کرتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں آپ زیادہ پیسے دے دو، کم پیسے دے دو، وہ 2000 کا ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہمیں 40,000 دے دو، ہمیں یہ کر دو۔ بندہ سوچتے ہیں یار کسی کی اپوائنٹمنٹ ہے، ہمیں نہیں پتا ایسے نظام کا، اب یہ مسلمانوں کا نظام ہے نا۔ لیکن میرا اتنا قیمتی ٹائم ہے، آپ لوگ کی سوچ ہوگی، میں اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں، اسی فون میں میرا جو بیسٹ دوست ہے جس کو میں قطر میں ملنے گیا تھا، آپ لوگ کو اندازہ ہوگا میرے لیے کتنا مطلب محترم ہوگا، کتنے دن ہو گئے ہیں، اس کی بیٹی نے مجھ سے بات کرنی ہے تو میرے پاس وقت نہیں ہے اس کو بات کرنے کے لیے، اسی فون میں میرے پاس لوگوں، لیکن کیا وجہ کہ میں آپ لوگ کا خادم بن کے ادھر آیا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کمیونٹی میں یا آپ جن گھروں میں جاؤ گے وہاں پہ آپ توحید کو پھیلاؤ، ان ساری چیزوں سے جان چھڑاؤ لوگوں کی۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ لوگوں کی عزتیں بھی خراب ہو رہی ہیں، پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے، قبریں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ اگر کسی کوئی یہ جملہ بھی غور سے سننا، میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، جیلسی میں آ کے نا لوگ لوگوں سے زیادتیاں کر دیتے ہیں، یا لوگوں کی باتوں میں آ کے لوگ زیادتیاں کر دیتے ہیں۔ اگر کبھی کسی نے کسی کے ساتھ، آپ لوگوں نے یہ لوگوں کو بتانا ہے، کبھی کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہو، کسی جادوگر کے پاس چلا گیا کوئی انسان، کوئی تعویذ کرتی ہے، ہو جاتا ہے، لیکن معافی مانگ لو۔ اس دنیا میں سب سے اہم جملہ بولنے لگا ہوں ابھی آج کا، سب سے اہم، پتہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، آخرت میں تو اس کو کچھ نہیں ملنا، جہنم ہے ہی ہے۔ اس دنیا میں ریورس ہوتا ہے، اسی وزیر آباد میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لوگوں کی اموات کا بھی مجھے پتہ ہے، لوگوں کے ایسے ایسے حالات میں موتیں ہوئی ہیں کہ ان کی موت سے پہلے ایکسپوز ہوئے ہیں لوگ۔ اب سمجھتے ہیں ایکسپوز کا کیا مطلب ہے، کہ لوگوں کو پتہ چلا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الٹے سیدھے کاموں میں بہت کچھ پھر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ برے لوگ تھے۔ اس دنیا میں اس کا آسان ترین طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، اپنی جنت بچا لو، جہنم کا عذاب بچا لو۔ ان جادوگروں کے پاس جو سو کالڈ بنے ہوئے ہیں، مولوی بنے ہوئے ہیں، اللہ والے بنے ہوئے ہیں، اللہ والا وہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کی بات سنائے گا، اپنی کہانی سنائے گا، تو کون سا اللہ والا ہے؟ آپ اس کو پوچھو کوئی حدیثیں، وہ گوگل کرو اتھینٹک ہے کہ نہیں، نہیں اتھینٹک، آپ کو یہ تو اتھینٹک نہیں ہے۔
اگر کسی سے کوئی ایسی غلطی ہو، آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بھئی اگر آپ نے اس کو کرٹیسائز نہیں کرو، اس کو پیار محبت سے اس کو کہو کہ توبہ کر لے، چھوڑ دے یہ سارے کام، اپنی آخرت کے لیے چھوڑ دے. فرشتے جب ماریں گے نا تھپڑ، جب کل رات کو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو قبر کا عذاب ہے، جو جہنم کا عذاب ہے، وہ سارے بعد میں ہے. قرآن کی آیت ہے، یہ میری بیٹی بتائے گی آپ لوگ کو، کہ جب فرشتے آتے ہیں عذاب کے، پہلے تو وہ انسانی جسم کے اندر ڈائیو، ان کو کیا کہتے ہیں، they would dive into the body and they would drag. اب میرا بھی میں کرنا جلدی سے، گھسیٹ کے نکالیں گے، رائٹ. سو the angels of Allah، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریسسٹ کرے گا. میرا بیٹا کرنا بھی جلدی سے، میں اسی وہ نکلنا نہیں چاہے گا، ٹھیک ہے. سو he would resist and the angel، وہ جو ہوں گے، وہ جو سخت ہوں گے، he would dive into the body and he would drag and he would resist and he would drag and he would resist and he would drag and that would resist. کشمکش چل رہی ہوگی، وہ نہیں نکلنا چاہے گی روح. اس کو پتہ ہے پٹائی کا ٹائم ہے اور اس کو گھسیٹ کے باہر نکالا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی ٹائم کے اوپر جو ابتدا ہوگی کیا ہوگی، قرآن کی آیتیں نا، چہرے کے اوپر چٹاخے پڑیں گے. میں نے تماچے تو نہیں کہا نا، چٹاخے کا چٹکنا بھی کچھ اور ہے. کہاں پہ؟ ڈونٹ ٹیک ایز offended. اس قرآن، اس کو آپ لوگوں نے افینڈ نہیں کرنا کہ میں آپ کو کیسی باتیں کر رہا ہوں. قرآن سنا رہا ہوں. چہرے پہ اور پیٹھوں پہ تھپڑ پڑیں گے فرشتوں کے. یہ انسٹنٹ ہوگا، یعنی کہ رائٹ دیر اینڈ دین. مطلب کیا بتا دو نا، جب جان نکل رہی ہے اسی لمحے تھپڑوں سے اس کی ہو رہی ہے. ایک انسان، کیا امیجن کر سکتے ہو آپ لوگ، ایک انسان یا وہ جادوگر کے پاس گیا تھا، یا جادوگرنی کے پاس گیا تھا، یا مولوی صاحب کے پاس گیا تھا، یا اس کو کسی نے کہا تھا یہ تعویذ ادھر رکھ دینا، یہ گوشت کا ٹکڑا ادھر کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. آپ لوگوں نے اپنے کلائنٹس کو بتانا ہے اگر ایسا کچھ ہوا ہے. آپ امیجن کرو کہ کسی نے ایسا کیا ہو، اس کی وجہ سے کسی کی طلاق ہوئی ہو، اس کی وجہ سے کوئی بندہ ہاسپٹلائز ہوا ہو، اس کی وجہ سے کسی کا کاروبار برباد ہوا ہو، اس کی جو بددعائیں نکل رہی ہیں، کیا وہ انسان دوسرا سکون میں زندگی گزارے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. میں نے وہ جو ہلکا کیا تھا آپ وہ پوسٹ کر دینا، وہ جو میں نے ٹرانسلیشن کی تھی ایک عرب اسکالرس کی، تو وہ اس نے کئی ایسی چیزیں بتائیں جو سعودی عربیہ میں آپ، وہ جو میں نے ایک ٹرانسلیشن کی تھی، آپ میں سے کتنے لوگ، اگر میجارٹی آف دی پیپل دے نو دیٹ حلقہ، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنے والا. آپ ان کو بتاؤ کون سے حلقے کی میں ریفرنس کر رہا ہوں. جو جادوگر کی توبہ سب نے نہیں سنا ہوا، سب نے نہیں سنا، جنہوں نے کورس کیا سے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مجھے. 50% ہیں جنہوں کو پتہ ہے، یا سوئے بچے سارے؟ جادوگر کی توبہ نہیں تھا جو ٹرانسلیشن کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ نا وہ جادوگر کے بھی سے جادو ہوتا تھا، تو جب توبہ کی تو اس میں سارا کہ میں کافی جادو کیا تھا لیکن توبہ کرنا. جی کیا جی وہی. مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے تھے. ایک بندہ تھا، اس کو مطلب اس میں بہت سی ایکچوئل سٹوریز تھیں. تو وہ جو بہت بڑے شیخ تھے جو جادو جن یہ ان کو ٹریٹ کرتے تھے، ان کے پاس بہت سی ایسی سٹوریز تھیں جن میں نے وہ چند سٹوریز آپ لوگ کو بتائی تھی. اس نے کہا کہ میرے گھر میں یہ جادو ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے اس کے احوال پتہ کیے تو پتہ چلا اس نے اپنی ایک، کہتا ہے میں صبح جاتا ہوں گھر سے باہر، جو میری بیوی آتی ہے، میرا باپ یا جو بھی، گھر میں گھستا ہوں صبح فجر کے ٹائم، پیسہ بھی بہت ہے، ہر چیز بہت، میرا دل ہی نہیں لگتا گھر میں.
میں صبح فشنگ سے تب آتا ہوں جب سب کو پتا ہو کہ اب یہ اٹھیں گے میں سوؤں گا. جب وہ اٹھیں گے تو اس کو پوچھا کہ شاید اس کے اوپر کوئی جادو جن. اس نے کہا کہ تیرا ایسے معاملہ کیوں ہے کہ تمہاری زندگی کیا ہوا تھا. پتہ کیا اس کی ایک دوسری بیوی تھی جس کو اس نے تنگ کر کے طلاق دی تھی. اس نے کہا کہ وہ جو بیٹھی ہوئی نا جس کو تم نے طلاق، اس سے جا کے معافی مانگ. وہ ڈاکٹروں سے علاج کروا رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا. اس نے معافی مانگی. ٹھیک. ایک انسان تھا اس کا کاروبار اور یہ اور وہ پتہ نہیں تباہی، کہتا ہے میں ملینئر تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، تو میرے پتہ نہیں یہ ہو گیا، جادو ہو گیا، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. اس کو پوچھا اس کے احوال، تو اس نے کہا کہ تو نے کبھی ظلم تو نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو تنخواہ پوری دیتا ہوں ہر ایک کو. کہتا میں نے یہ نہیں پوچھا تنخواہ پوری دیتے ہو کہ نہیں، ظلم تو نہیں کیا. تو وہ اٹھ کے چلا گیا. اس کو سمجھ میں آ گئی. اس نے ایک بندے کو برا بھلا کہہ کے اس کو ڈپورٹ کر دیا. وہ کہیں انڈیا سے جا کے کسی دوسرے ملک سے جا کے اس کو معافی منت، اس کے اتنے میڈیکل سارے ٹھیک ہو گئے. ایک بندہ تھا اس کی بھی اسی طرح کی سٹوری تھی. اس نے کہا کہ میرا صرف اتنا ہی قصور تھا، میں نے ایک ہی دفعہ غلط کام کیا ہے، میری شہادت کے اوپر کسی کو جیل ہو گئی. تو اس نے کہا شیخ نے، اب وہ جیل میں جو بیٹھا ہوا ہے تم کیا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے دن رات میں کیا کر رہا ہے؟ وہ ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کے بات کر رہا ہے، مظلوم ہے. تو کون سا جادو سے بڑا کام ہے تجھ پہ. جاؤ اس سے مناؤ، اس کو کچھ کرو. اس نے اس کو کیا، نہ کوئی جادو نہ کچھ نہ کچھ. ہمارے بہت سے مسائل اس طرح ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے لوگوں کو جو تکلیف دی ہوتی ہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. یہ مت سمجھنا لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. کس کو آپ نے حقارت سے دیکھا ہے، کس کو آپ نے طنز لگائی ہے، کس کو آپ نے نظر لگائی ہے، کس کو آپ نے برا بھلا کہا ہے، کس کو. اب وہ انسان اللہ کے آگے اپنی ایف آئی آر کٹوا رہا ہے. جسٹ امیجن صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اگر ایک انسان کی ایف آئی آر کو ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ظلم کو کمپنسیٹ کرنا ہے. بتاؤ نا کیا مطلب ہے. مطلب اس کے برابر کی چیزیں میں نے اگر کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی ایسا بہت بڑا جرنیل ہے، یہاں کا نہیں کہنا، ظالم لوگ، کوئی ایسا طاقتور کوئی بندہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں حق دلاؤں گا، تو کیسا ہوگا وہ. اللہ کہہ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، مظلوم کی جو دعا ہے اور اللہ لوٹانے پہ آئے، اس کی کمپنسیٹ کرنے پہ آئے. کیا مجال ہے پھر. کتنا چھوٹا سا حل دے رہا ہوں، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، دل بڑا کر لو، کیا ہو جائے گا. لیکن معمولی اگر کوئی وہ جس کے ساتھ جاتی ہے کچھ بھی اس طرح کیا دل دکھایا وہ معاف نہ کرے تو پھر بھی انسان کے مسئلے پھر معافی مانگے. جب تک وہ معاف نہ کرے. کیا چوائس کیا ہے؟ آپ نے اس کو تکلیف دی ہے، اس کا حق ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ قیامت والے دن آپ کو جہنم میں لے جائے. معافی مانگتے جاؤ، کیا کرنا ہے. کچھ تو کرو نا. اصلی ٹائم ہے یا نقلی ٹائم ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. اب کوشچن کر رہے ہیں کہ نا ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم پر جادو ہوا ہے، مطلب جادو ہے یا نہیں. امپورٹنٹ ہے، یہ میں سن لیتا ہوں. ماما جی سر ایک اور کوشچن اس کے ریلیٹڈ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی نا باڈی پر مطلب
جیسے بلو بلو کر کے وہ نشان پڑنے شروع ہو گئے خود بخود. ان کے ہسبینڈ وائف کا مسئلہ خراب چل رہا ہے جن کو نشان پڑ رہے ہیں. ہسبینڈ وائف کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. کوئی میڈیکل ریزن بھی ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیز کبھی کبھی ہسبینڈ وائف کا کوئی ایسا اس سے اتنا نہیں اس کو نوٹس کرو. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے 2 دن پہلے بھی کوئی اپنی میری بیٹی تھی تو وہ عجیب سی اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ میرے جسم پہ جب بھی نشان پڑتے ہیں تو ہمارے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے. وہ شو ختم ہوتا ہے تو میرے نشان صحیح ہو جاتے ہیں. تو something has to do something. cause and effect اس کا مجھے 100% نہیں پتا لیکن ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں. میں اس چیز کو اتنا یہ کہوں گا میں اس کو نوٹس میں نہیں لاتا. بھاڑ میں جائے جو ہونا ہے. میرا کام یہ ہے میں کسی کا حق نہیں کھاؤں. میں اپنے اسکار پورے رکھوں بجائے کہ میں خوابوں کو دیکھوں. یہ خواب آ گئے اس سے ڈرتا جاؤں. یہ مجھے نیل پڑ رہے ہیں. یہ مجھے یہ ہو رہا ہے. مجھے یہ ہو رہا ہے. ایسے تو میری زندگی نہیں گزرنی ہے. میں کیا وہ فقیر اور پیر پھرتا رہوں اپنی زندگی میں نے کچھ نہیں کرنا. آج صبح آپ لوگوں نے دیکھا یہ میں کیسے وہ کر رہا تھا. کیا آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ مجھے شیاطین مٹھائی کھلائیں گے؟ میں مجھے سے انسان اسرار کے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں. آج میں صبح حفصہ کو بتا رہا تھا. حفصہ کی ماما نے ہمارا وہ گھر دیکھا ہوا ہے. ہمارا وہ 3 منزلہ گھر ہے اور ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے یا اکٹھے پڑھنی ہے؟ آپ لوگ بتائیں. کیا بات کر رہے تھے؟ وہ آپ اپنے گھر کا بتا رہے تھے. ہاں جیسے میں ہمارا 3 فلور ہے اور اس میں الحمدللہ کافی کمرے ہیں ہر فلور میں. تو جیسے ایک پورشن ہے اس میں کافی کمرے ہیں تو اسی کے وہ ہم بھائیوں میں وہ ہے. تو اب وہ کیونکہ سب کبھی کبھی آتے ہیں کوئی 12 سال کے بعد کوئی 10 سال کے بعد تو ایک پورشن کھلا رہتا ہے. باقی جو 6 حصے اس میں 5 حصے تقریباً بند رہتے ہیں. اب وہ میرے جو بھتیجے ہیں کہتے ہیں ادھر سے جو چاچو ہم نہیں جاتے ہیں یار ہم لوگ ادھر رہتے ہیں تم اس سے ڈر رہے ہو. تو وہ ہنسے جا رہا تھا. تو کل رات کو 1 بجے کا کہتے یہ دیکھو ابھی اندھیرا ہے نا. یار لاٹھی جلاؤ کے اندھیرا نہیں ہوگا. لاٹھی جو بند تھی وہ کل تک امی تھی تو امی چلی گئی امریکہ. تو میں نے کہا ابھی لاٹھی جلاؤ گے ابھی صحیح ہو جائے گا. انسان جیسے سوچتا ہے پھر وہ اب وہ سارے جو وہاں پہ رہتے ہیں میرے بھائیوں کے بچے تو وہ انکمفرٹیبل رہتے ہیں پورے گھر میں کیونکہ وہ یوز ہی نہیں ہوتا اسی گھر میں. اب وہ سارے حیران ہوتے ہیں. تو میں جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ اب مجھے نہیں پتا کتنے کمرے ہوں گے. تو وہ ایک 3 فلور میں مڈل والے فلور کے اوپر بہت سارے کمروں میں میرا کمرہ میں اسی میں سوتا ہوں. اب مجھے میرے بھائی غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تو ادھر نہیں آتا. ساتھ بھی ہمارے گھر ہے تو ادھر سو. میں اپنے کمرے میں سوتا ہوں. میرے دونوں دروازے کھلے ہوتے ہیں. پورا گھر کھلا ہوتا ہے. اندھیرا جو مرضی ہے اور میرے دروازے بھی نہیں میں ایسے کھول کے اور میری ساری چیزیں بھی ایسی پڑی ہوتی ہیں. اور
میں تو سو رہا ہوتا ہوں مزے سے، اور وہ بیچارے مجھ تک پہنچتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ تک کیسے وہ کال کر کے آتے ہیں. اور میرے صبح کے حالات آپ دیکھ ہی لیے کہ میں نے قبرستان میں جاؤں گا یا لوگوں سے بات کروں گا یا ایسی چیزوں میں. تو اگر شیاطین یا یہ جنات یا جادو یہ ساری چیزیں اگر کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں تو میں نے پھر کیسے بچنا تھا؟ میں تو اذکار پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اللہ کی توکل چھوڑ دیتا ہوں. تو اگر آپ لوگوں نے وہ اپنے بھتیجوں کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اذکار نہیں پڑھنے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی نہیں کرنی، اس کی وائف بھی تو پھر آپ بے شک 10 بندے ایک گھر میں بھی رہ رہے ہو نا، سائیکالوجیکلی اگر آپ کو یہ مسئلہ نہیں بھی ہو رہا نفسیاتی طور پہ، لیکن آپ یہ مت سمجھو کہ آپ لوگ شیطان کی شر سے محفوظ ہو. اتنا کیا ڈر ڈر کی زندگی گزارنی ہے؟ خواب آ گئی ہے، نیل پڑ گئے ہیں، یہ انٹی نے یہ دیکھ لیا ہے، غور سے دیکھ رہی تھی، مجھے پریشانی ہو گئی ہے. جو بھی ہوا ہے، اگر فرض کیا ہوا بھی ہے، بی اسٹرانگ، اذکار پڑھو، موو آن کرو. آپ لوگ کو میں زیادہ اگر چیزیں نہیں دے سکا ہوں تو ایک چیز ضرور دے دوں گا، کانفیڈنٹ. آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کانفیڈنٹ تو آپ لوگ کو ملے گا نا. یہ کیا بات ہوئی کہ انسان انزائٹی میں جا رہا ہے، مجھے یہ سوچیں آ رہی ہیں، مجھے یہ ہو رہا ہے، کسی کے والد فوت ہو رہے ہیں، کسی کا کاروبار خراب ہو رہا ہے، کسی کا ہسبینڈ اب جو ہونا ہے اس کا کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ یہ دنیا کے معاملات ایسے ہی چلنے ہیں. کوئی شادی بھی ہونی ہے، کوئی ٹوٹ بھی جانی ہے، کوئی بیماری بھی ہونی ہے، کسی کو شفا بھی ہو جانی ہے، کسی کو کوئی فوتگی بھی گھروں میں ہونی ہے، کوئی شادیاں بھی ہونی ہے، کوئی انبن بھی ہونی ہے. کیا ہر چیز کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ میں نے پیر بابا کے پاس جا کے تعویذ لگا کے تو مجھے اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، تو میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گا؟ آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہم میں زندگی مت گزارو. جتنا آپ ڈرتے ہو نا اتنا یہ شیطان ملعون آپ کو ڈرائے گا. جتنا آپ وسوسے میں جاؤ گے، وسواس الخناس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سینے کے اندر ایسے وسوسے آتا ہے جس کی اصل حقیقت نہیں ہوتی. آپ لوگ کی مرضی ہے، اگر آپ لوگوں نے وسوسوں کی دنیا میں رہنا تو آپ لوگ کی مرضی ہے. خواب، یہ خواب آ گیا، وہ خواب آ گیا، یہ خواب آ گیا، وہ کون سی قیامت آ گئی خواب آ گیا. اس کے متعلق کسی کو کوشچن ہے؟ وہ نیچے نا ہمارا اسٹور روم ہے نا، تو ادھر سے نا کبھی کبھی نا مجھے نا تھوڑا تھوڑا ہوپ، میرے ساتھ کبھی کچھ ہوا نہیں نا، میں نے کبھی دیکھا ہے. ویسے ہی نا میں نے نا وہ لائبر میں سسٹر اس کے ساتھ بڑا کچھ ہوا ہوگا. کہتی ہے کہ نا میں نے پریس کر کے بائے کے ساتھ اسٹالر رکھا نا، اسٹالر گیپ ہو گیا، مل نہیں رہا، کتنے دن کے بعد ادھر سے مل جاتا ہے. تو میں اس کو بولوں گی تم نے رکھا ہوگا ادھر اس لیے تمہیں تو ملا. تو یہ کہتی نہیں، میری چیز رکھ دو. پھر ایک دن کہتی مجھے نا ایسے فیل ہوا میرے نا پیچھے کوئی نا مجھے پیچھے سے پکڑنے لگا نا. کہتی میں نے حفصہ کو بولا کہ تم نا غصے سے بول دیا کرو. تو اس نے ایک دفعہ ایسے کیا بھی تھا، مگر میرے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا. مجھے شاید اس کی باتیں سن کے مجھے خوف آتا ہے. اس کے ساتھ وہ یہ ایک دفعہ کہہ رہی تھی میری کوئی چیز ادھر رکھ دو، میں دوبارہ آ رہی ہوں. میں نے کہا کسی کہہ رہی ہوں. تو جب خوف آتا ہے، آپ لوگوں نے ہارر مووی دیکھی ہوئی کبھی؟ مجھے بچپن میں بڑا شوق ہوتا تھا، پھر مجھے پتا یہ شیطانی چیزیں باہر اٹھا کے پھینکو. ویسے دیکھی ہوئی ہے ہارر مووی؟ بچپن میں ہم لوگ گوز بامس کے لیے وہ بٹر فلائی ہوتی ہے نا پیڑ میں، ابھی ڈر لگے گا، ابھی ڈر لگے. ابھی تو خیر میں نہیں دیکھ سکتی، وہ جو اسکیئر جمپس آتے ہیں وہ میری طبیعت کے لیے اچھے نہیں ہے، وہ ایک دم جھٹکا لگتا ہے. وہ پتہ ہوتا ہے مووی دیکھنے کے پہلے بھی اس کے بعد بھی کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ صرف اسکرین کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس اسکرین کے اوپر
جب پہلے بھی پتہ ہے بعد میں بھی پتہ ہے لیکن پھر بھی انسان کو ڈر لگ رہا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں لگ رہا ہوتا. ایسے ہی اگر ہم لوگ سٹوری ٹیلنگ کی بات کریں گے، جب بچپن میں سٹوریز ایک دوسرے کو سناتے تھے جو خوفناک کہانی ہے وہ یا کوئی بھی ایسی، تو انسان کے وجہ سے بال نہیں کھڑے ہو جاتے، گوز بامز اس کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹ آف دی گیم کہ اگر کسی کی سٹوریز کی وجہ سے مجھے خوف آ رہا ہے، میں نے اس کی خوفناک سٹوری سنی تھی تو مجھے خوف آ رہا ہے. تو اگر وہ میں نے سٹوری نہیں سنی ہوتی تو مجھے خوف نہیں آتا. کیا آپ لوگوں نے ایسے نہیں دیکھا کہ کسی ایک گھر میں لوگ جس کو ہانٹیڈ ہاؤس کہتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں، یہ سمجھو پاکستان میں ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں، تو اس میں تنگ کرتے ہیں شیطانی چیزیں کوئی تو وہ سستے بک جاتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہوں گے. تو ایسا کوئی مجھے ملے تو مجھے بتا دینا، میں لے لوں، لاٹری لگ جائے گی میری. آپ لوگ نہیں لینا. کوئی نیا گھر بنانا ہو نا، ابھی بھی ہمارے وہ آپ لوگ کو پتہ ہے وہ بھائی اکرم لوگوں کا جو گھر بن رہا ہے، تو وہ ان کے گھر وہ مجھے لے گئے نا، تو ماشاء اللہ تبارک اللہ سے میں بہت زبردست، میرا نہیں خیال میں نے ایسا گھر کبھی دیکھا ہوگا، کبھی ابھی وہ فنش نہیں ہوا. وہاں پہ میں نے وہ درخت کٹے ہوئے دیکھے ہیں، جو میں نے ان کو باقاعدہ بلڈر سے پوچھا یہ درخت بہت مہنگا گھر، تو وہ میں نے باقاعدہ طور پہ پوچھا جو درخت کاٹ کے گھر نہیں بنانا چاہیے. اور اگر نیا گھر ہے یا کوئی ایسی نئی جگہ پہ آپ لوگ چلے ہی گئے ہو، اذانے دو 7 دفعہ اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھو، زندگی گزارو، کوئی چیز ہوگی نکل جائے گی. اور اگر ایسے کوئی کھٹ پٹ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو کسی اور گھر میں چلے جاؤ پھر، یا پھر ڈیٹو کی طرح میری طرح ادھر ہی رہو. ڈرنا نہیں ہے ان چیزوں سے، مخلوق ہے، جیسے ایک بلی ہے، رہ رہی ہے تو رہ رہی ہے، کیا کرنا ہے اس کو. انلیس، ابھی بات سنو، انلیس ایک چیز ہوتی ہے، انلیس کوئی بندہ بیمار ہو رہا ہے، اس کی زندگی افیکٹ ہو رہی ہے، ہسبینڈ اور وائف کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، پھر ان چیزوں سے انسان. لیکن کیا میں نے آپ لوگ کو نہیں بتایا کہ جو پوسیشن آف جن کیا کہنا چاہیے، جو جن جب اندر جاتا ہے تو وہ کن حالات میں جاتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے پروسیس. تو جب انسان شدید خوف میں ہوتا ہے، شدید انزائٹی میں ہوتا ہے، شدید ڈپریشن میں ہوتا ہے، شدید ایموشنل سٹیٹس میں جاتا ہے، کوئی اور بھی ایسے سٹیٹس ہیں جو میں آپ لوگ کے سامنے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو شدت سے، جو انٹینسٹی بہت شدید غصے میں، تب اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. وہ کبھی کبھی شیاطین بات کرتے ہیں تو وہ پاتے ہیں کہ یہ بہت شدید غصے میں تھا، شدید خوف میں. تو یہ کرے گا کیا شیطان ملعون؟ پہلے انسان کو شدید ڈرائے گا، وہ ڈرے گا، جب وہ شدید ڈرے گا، اس کو چاہیے تھا. چلے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. جب ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا، آپ کو عجیب سا لگے گا. موسیٰ علیہ السلام، یا آپ کو پڑھ لو گے قرآن میں، حفصہ شاید فائنڈ آؤٹ کر لیں، ایسے ہاتھ لیا اس آرم پٹ پہ اور ایسے ہاتھ دیا اس آرم پٹ پہ، اس پوزیشن میں آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. ایسے جائے گا خوف. اب لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ پڑھنا شروع ہو جاؤ، واک کرنا شروع ہو جاؤ، خوف ایسے بھاگے گا. خوف جو دلا رہا تھا وہ اللہ کے کلام سے بھاگ جائے گا، آپ کا خوف ختم ہو جائے گا. آپ یہ جو ہم لوگ حلقہ کر رہے ہیں، اس میں ہمیں شام کے اذکار پڑھنے ہیں، بہت ضروری ہیں. تو آپ لوگ کو کس کو پتہ ہے کیا پڑھنا ہے؟
حفصہ نہیں بتائے. آپ بھی نہیں بتاؤ. آپ کی آواز میں نے پہچان لی ہے. آپ کی آواز تو بہت پرانی ہے. آپ ہلکے میں آتے ہو رائٹ. اچھا کو ہلکے میں جو نہیں آتا وہ مجھے بتائیں. سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں. سورۃ بقرہ کی آیت 2 یاد یہ بھی پڑھ نہیں رہی بس بتا رہی ہوں. یہ کہہ رہی بتاؤ. آپ حفصہ کی بہن ہو؟ نہیں یہ میری بیسٹ فرینڈ جس کا میں نے آپ کو بتایا. اچھا 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 حفصہ کی بہن ادھر بیٹھی ہوئی ہے. اچھا اچھا اب آپ لوگ مجھے کاپی کر لینا. یہ ہم لوگ اپنے شام کے اذکار ایسے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض